بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا، انشاء اللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاء اللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاء اللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاء اللہ میں اور ہمارے انشاء اللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے، غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی، بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں، یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے ہیں بھائی. کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی. اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا. تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5,000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی. اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے. ایک تو کرونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کرونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں. تو 2 بچوں کو لے کے آ کے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5,000، وہ 3,000 فلانے کو دے دیے، 2,000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے ہیں. پھر بیٹھی بھی ہے. اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے. اب آدمی کو وہ ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو. تو وہی ہے، پھر پتہ چلا گھر والوں نے بھی دے دیے ہیں اس کو. مجھے نہیں بتایا اس نے گھر والوں نے دے دیے ہیں، مجھے یہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی ذرا طریقے سے. اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو. لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے. بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا
80% ہمارا اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو, واقعی مستحق ہو. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر. ایک اللہ پہ نظر نہیں کی, دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین, آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نظر رکھو, ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا, دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا, اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں, کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں, نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے آج کل. کنجوسی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2 سے 2,04,000. ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے, ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں, 2% یا 2.5% نا, یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ, تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000, 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے. تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو, یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے, 200 پہ 5 روپے, 1 لاکھ پہ 2,500, 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے, سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا, فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے, اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی. یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں کر کے مٹاتے ہیں نا, تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا, ایک چیز لکھے ہی نہیں, لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا, تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے, کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی, اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا, فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی, کوئی چوری کر کے بھاگ گیا, کچھ بھی, تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے, میں یہاں کیا کرتا رہوں گا, اس کو ریموو کرتا رہوں گا, تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے, مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. تو ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا, تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے, اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا، لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا، اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے، برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا، اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ، آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے. جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے؟ بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. مولایا صلی وسلم دائی